اب تک نے جتنی بات کی ہے اس میں آپ کی حکومت کا کوئی نام نہیں ہے، عمران خان، ان کی قیادت اور ان کے ساتھ ہونے والا واقعہ، یہ بیانیہ آج آپ نے بنوایا۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں اس کی روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا؟ اگر ان نے کوئی جرم کیا تو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں، لیکن پکڑ دھکڑ کر کے آپ بیانیہ بنواتے ہیں اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگ بیانیے کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے طلعت صاحب، میں تو خود I will say this کہ we spend too much time talking about PTI on talk shows as far as I'm concerned۔ ہم بھی تھک گئے، لیکن آپ بتائیے آج کے دن۔ دیکھیے آج کے حوالے سے میں تو فرینکلی میں اس کے اوپر اس لیے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر آف دا فیکٹس آف دا اریسٹ۔ ایک آپ کے رپورٹر نے آئی ایم شیور ہی واز دیئر، انہوں نے فیکٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، مگر اب دفعہ 144 کا ذکر ہوا ہے، میرے وداؤٹ نوئنگ دا ایگزیکٹ فیکٹس آف وائی دے ور ڈیٹینڈ یا پولیس کا جو بھی موقف ہے، آئی کانٹ کامنٹ آن دس۔ بٹ ادروائز تو جی دیکھیے، میں ہماری ایز اے پارٹی، میری آئی نو دس فار اے فیکٹ کہ ہماری وہ سوچ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی تھی۔ یہ 100 دفعہ ملیں خان صاحب کو، جو ملاقاتوں کا عام طور پہ ان کی ساری گرفتاری کے بعد سے جتنے مواقع ان کو ملیں، یہ جیل مینیول سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں، چاہے وہ صحافیوں سے باتیں ہوں، چاہے وہ ان کے کھانے کا مینیو ہو، چاہے وہ ان کی مشین جم ایکوپمنٹ ہو، چاہے وہ ان کی ملاقاتیں ہوں سیاسی لیڈرشپ سے۔ تو جنرلی تو آپ کی پالیسی نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، اینڈ فرینکلی جی ہماری یہ ضرور پالیسی ہے کہ اگر یہ کوئی توقع ہے کہ کوئی پریشر بلڈ کر کے ان کی رہائی ہو جائے اور 9 میں اور توشہ خانہ یا 190 ملین پاؤنڈ سے بچ جائیں، اس پہ تو ہم بالکل بلیو نہیں کرتے۔ مگر ادروائز کوئی پیٹی کسی قسم کی وکٹمائزیشن یا وہ چیزیں کرنا کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ کے سیل کے اندر رات کو 12 بجے مرد گھس جائیں، اسی طرح کرنے، اس طرح کی حرکتوں میں ہم بلیو نہیں کرتے۔ لیکن آج کے واقعات کی تفصیلات سن کے ہم یہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پیٹی نہیں ہے۔ بعضی النظر میں یہ پیٹی لگتا ہے اور اس سے ایک بیانیہ بنتا ہے۔ ذرا عمیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اچھا ایک آدھ مرتبہ اگر نہیں اجازت دی آپ کو تو ملتے تو ہیں آپ روزانہ، وہ in a way they have a solid argument کہ بھئی 10 میں سے 9 مرتبہ تو مل لیا آپ نے۔ آج ایک واقعہ آپ نے کہا ہنگامہ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اور اس کو انٹیلیجنس والے کو سسپینڈ کرو، آئی جی کو سسپینڈ کرو، نہ جانے کیا کیا۔ آخری دفعہ جی سیاسی ملاقات کب ہوئی ہے یہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیں نومبر کے مہینے میں، اکتوبر کے مہینے میں ملاقات سیاسی لوگوں کی ہوئی نہیں ہے، ایک دفعہ بھی نہیں۔ تو سزا کاٹ رہے ہیں، نہیں سزا کدھر کاٹ رہے ہیں، حق تو نہیں ہے، یہی تو غلط پرسیپشن ہے۔ خان انڈر ٹرائل پریزنر ہے، خان کنوکٹ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کورٹ کے آرڈر کی توقیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ملاقات کوئی خالی جیل مینول کے تحت نہیں ہو رہی تھی، ادھر ایک معزز ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر موجود تھا، جہاں جیل سپرنٹینڈنٹ نے انڈر ٹیکنگ دی۔ ایسی کیا مجبوری جیل سپرنٹینڈنٹ کی آ گئی کہ اسے کورٹ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ کورٹ کی آرڈر کی کنٹیمپٹ نہیں کر رہا، آپ کے 3 پارلیمانی لیڈر، 3 اپوزیشن لیڈرز وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کی بے توقیری پارلیمان کی، چلے پارلیمان میں آپ نے گھس کے حملہ کر لیا، مگر یہ بے توقیری کا کیا فائدہ؟ دیکھیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، دیکھیں جو سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، چلیں ان کے ابھی سیاسی آپ وہ چھوڑ دیں، ایم این ایز ہیں نہیں ہیں، سینیٹر ہیں نہیں ہیں، دیکھیں یہ ان چیزوں سے ڈریں گے نہیں۔ جیسا آپ نے پہلے پنجابی کا ایک فریز یوز کی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا مارے ہوئے سے ترایا ہوا اچھا ہے، مگر یہ ٹو لیٹ ان دا ڈے ہے۔ آپ ان لوگوں کو پہلے مار چکے ہیں فزیکلی، اب یہ ہارڈ ہو گئے ہیں، ان کی سکن بہت تھک ہو گئی، جس پہ 40 45 پرچے ہیں، اس کو آپ چوکی میں آدھا گھنٹہ بٹھا لیں گے تو وہ سمجھے ڈر جائے گا، کیا وہ اگلی دفعہ دوبارہ عمران خان سے ملاقات کے لیے پیچھے ہو جائے گا؟ آپ کی جماعت کی طرف سے کسی طرح سے بھی نہیں ہے، میرے خیال سے انہیں ریوزٹ کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ہی جیسا آپ نے صحیح طرف اشارہ کرایا، یہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنی شپ کو کس طرح سے نیویگیٹ۔ اچھا اگر میں ایک سوال اور اس میں اضافہ کر پاؤں کہ جو جیل نہیں ہے اور جہاں پر آپ کو کھلے عام بولنے کی اجازت بھی ہے، جو کہ پارلیمان کا میدان ہے، وہاں پر بھی آپ کا رویہ جو ہے فرینکلی وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیل کاٹ کے آئے ہیں۔ میں 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کر سکتا ہوں، جو ہنگامے ہوتے ہیں وہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ جب آپ کو فریڈم ملتا ہے تو آپ اس کو کوئی صحیح استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے، وہ تو اگری کرتے ہیں، لیکن ایک مسلسل رویہ ہے جس کی وجہ سے ان کی جماعت کہتی ہے جی کہ آپ نے تو ہنگامہ کرنا ہی ہے تو مائٹ از ویل پھر نہ ہونے دیں۔ اچھا ایک یہ پرسیپشن بڑا عجیب سا کہ پارلیمان کلاس روم نہیں ہے، ہم سمجھیں کہ کلاس روم ہے، وہاں ڈسپلن ہو کے اچھے بچے کی طرح بیٹھے
بیٹھے رہیں. دیکھیں کون سی پارلیمنٹ ہے جس میں رن کس نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے. کون سی پارلیمنٹ میں ہے جس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے؟ ادھر تو دیکھیں پارلیمان میں کرسیاں بھی چلی ہوئی ہیں, باہر آپ دیکھ لیں لوگوں کی ڈیتھس بھی پارلیمان کے اندر ہوئی. بات ہے لوگوں کے حقوق کے لیے لوگ فرما رہے کہ یہ ہونے والا ہے, اب یہ معیار ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو غیر اہم کر دیا ہے بنیادی طور لیکن آپ پہ. اس کو مانتے نہیں, 26ویں آپ اس کو ترمیم کے مانتے بعد نہیں, انہوں نے جو کر دیا ہے, انہوں نے تو سب کچھ آؤٹ سورس کر دیا. جب چیزیں آپ آؤٹ سورس کر دیں پھر چاہے وہ تو اڈیالہ جیل ہو یا قومی اسمبلی کا میدان ہو, پریس کلبز ہوں یا 9 مئی والا میدان ہو, الزام یہ کہ آپ کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے. لیٹ می گیٹ ہم ٹو اسپیک. خالی بات بالکل دیکھیں گورنمنٹ کا رویہ اور ہوتا ہے, اپوزیشن کا رویہ اور ہوتا ہے. ادھر پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ خود اپوزیشن موڈ سے نہیں گزر. تو آپ اپوزیشن بن گئے جی, اپوزیشن جی یہ دیکھیے طلعت صاحب, آج بھی ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ساتھ ہوتے ہیں. آج میں اور عمیر صاحب لا اینڈ جسٹس میں وی ور ٹوگیدر, تو مختلف فورمز ہیں جہاں پہ بالکل ہمیں ساتھ ہونا بھی چاہیے اور ہم پارلیمنٹری کالیگز بھی ہوتے ہیں, مگر پی ٹی آئی کا ایز اے جماعت, اور اینڈ میں نیازی صاحب از این نارملی ان ہز پارٹی, ہی از دا ایکسیپشن ناٹ دا رول. آئی تھنک بہت لوگ اس سے اتفاق کریں گے, یہ میں بلا خوف تردید بس آپ ان کے پیچھے پڑ گئے نا, آپ نے بات کر دی ہے بس, ان کا بھی بس نہیں میں سر دیکھیے, میں اب آپ کو یہ مثال دوں گا کہ عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ پی ٹی آئی میں بہتر لوگ ہونے کے باوجود اس نے علی امین گنڈا پور کو ہی چوز کیا کے پی سی میں, ساروں میں چن کے اس کو وہی شخص لبیا. سر بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا جی, پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی پالیسی ایک انہیرنٹ ڈس انسینٹیو ہے ان کے بہتر لوگوں میں بھی کہ وہ وہاں پہ مناسب طریقے سے چلیں آگے, بیکاز عمران خان یہ نہیں چاہتا وہاں پہ جو بندہ تھوڑا سا زیادہ اس طرح کی بات کرتا ہے, کوئی ساتھی آف لائن آ کے. لیکن آج جو قیادت ملنے کے لیے گئی وہ ریزنیبل لوگ ہیں, سیزنڈ لوگ ہیں, میں تو آپ سے ہنگامہ پھیلانے والے نہیں بھیج رہے. میں اگین آئی وونٹ کامنٹ آن جو پولیس کی انٹروینشن تھی بیکاز آئی ڈونٹ نو دا فیکٹس, بٹ ادروائز ہم تو کہتے ہیں یار آپ خان اتنی دفعہ ملتا ہے, ہم نے تو کوئی اس کے کھانے نہیں روکے, جن کو اکوپمنٹ نہیں روکے, ملے 100 دفعہ ملے, کیا کر لیں گے, کر لیں, شوق پورا کریں اپنا, مگر ادھم نہ مچائیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ ہم نے حکومت, یہ ہماری حکومت کا فوکس تو دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, باقی ساری چیزیں ہماری ہم حکومت میں چلا رہے ہیں. مہنگائی کی شرح بھی نیچے آ گئی ہے, گورننس کے اوپر شہباز شریف صاحب فلسطین کے اوپر بھی اپنا کیس لڑکے آئے, کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہم یہی تو, مگر آپ کے بیانیے کے بعد آپ کے اعتماد میں اضافہ ہونا چاہیے, اور جو بندشیں کسی بھی انسیکیورٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں وہ ریموو کر دینی چاہیے نا. دیکھیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ قومی ایشوز کے اوپر بالکل آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, مگر ایز اے پارٹی پالیسی پی ٹی آئی نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیونکہ پی ٹی آئی اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریے, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے آخری جو مسودہ پاس ہوا جس میں مولانا صاحب کو وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک مسودہ ایسا بنا جو کہ پہلے مسودے جیسا نہیں تھا, اس پہ پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج یہ جو مسودہ ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں, مگر ہم احتجاجاً ووٹ نہیں دے رہے کیونکہ ہمارا اس سارے عمل کے اوپر جو ہوا ہمارے سامنے. یاسر ذرا یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا اگر یہ قیادت مل لیتی, لیکن آپ نے پہلے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 144 دفعہ کا بہانہ بناتے ہوئے, تو کیا دفعہ 144 نہیں لگی ہوئی تھی یا لگی ہوئی تھی, وہ ٹیکنیکل چیز تو بتائیں. دیکھیں طلعت صاحب, کچھ دن پہلے راولپنڈی میں یہ جب پنجاب حکومت کی جانب سے ڈی سیز کو دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار واپس کیا گیا تھا, تو اس کے بعد 2 دن کے لیے نافذ کی گئی تھی. آج بھی یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی یہ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے باہر موجود تھی. یہ جو واقعہ تھا یہ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے اندر نہیں ہوا, اس لیے جو میر نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہائی کورٹ کے آرڈر کی, یہ میں کلیئر کر لوں کہ یہ جو جیل کی جورسڈکشن تھی اس کے اندر نہیں ہوا, یہ اس سے باہر ہوا. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ آخری مرتبہ کب ملی, تو یہ آئینی ترامیم کے وقت یہی 4 جو پارٹی قائدین تھے ان کو خصوصی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی, اور یہ سیاسی ملاقات بھی اسی تناظر میں کروائی گئی تھی. دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے باقاعدہ بعد میں پولیس نے ایک گول مول سی اپنی ریلیز بھی جاری کی گئی کہ ان کو وارننگ دے کر چھوڑا گیا ہے اور یہ یہاں پر اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور کسی بھی غیر قانونی عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈکے چھپے ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر رکھا تھا, یا آج خصوصی طور پر کال دیا گیا ہوگا تاکہ یہ جو جتنا سین یا جتنا ڈرامہ کریٹ کیا گیا اسے کسی طریقے سے لیگلائز کیا جا سکے. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو
میں آپ کی پارٹی کا اب نیا پلان بھی دیکھ رہا ہوں، میں ٹویٹس میرے سامنے ہیں اس وقت، جس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ اب اگلی مرتبہ جب اسلام آباد پر یلغار ہوگی تو آپ نے لوکلی کن کن لوگوں نے آنا ہے، کتنے بندے لے کے آنا ہے، پھر اگر کوئی ایک گرفتار ہو جائے تو دوسرے نے جھنڈا سنبھال لینا ہے، اور یہ اب خیبر پختونخوا سے آپ یلغار کا آغاز کریں گے، یہ پارٹی کے ٹویٹس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں تو اس میں نارمل رد عمل کہ جی آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اچھے بچوں کی طرح ملاقات ہونے دیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پریکٹیکل ڈس انسینٹیو کا لفظ استعمال کیا، آپ نے کرنا ہنگامہ ہے لیکن آپ کو جمہوری حقوق کے ساتھ ہنگامہ کرنے کی اجازت چاہیے۔ دیکھیں پروٹیسٹ کیا ہے، پولیٹیکل جلغار نہیں ہے نا، پروٹیسٹ جلغار نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پروٹیسٹ کرنی ہے، کیا جلغار کا کہہ رہا ہے اسلام آباد کے اوپر جانا ہے، پھر ہم نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ بتائیں، ہمارے سیکرٹری جنرل نے جلغار کا لفظ یوز کیا ہو، عمران خان نے کہا ہو، اور کسی رسپانسبل بندے نے کہا ہو، اور کہا کیا ہے؟ جلسہ بھی جو سوابی میں ہوا اس کی پنچ لائن دیکھیں، میں تو پھر بھی ایک مناسب لفظ استعمال کر جلغار، کلیئرٹی کے ساتھ کیا کہا وزیر اعلیٰ نے بھی، کیا کہا کہ جو پلان عمران خان دیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ عمران خان نے پلان دینا ہے، پوری پارٹی کا محور کون ہے؟ عمران خان ہے۔ عمران خان کہتے ہیں دھرنا دینا ہے تو دھرنا دیں گے، اگر لانگ مارچ کا کہتے ہیں تو لانگ مارچ کریں گے، اگر جلسے کا کہیں گے تو جلسہ کریں گے، موڈ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ باقی کیا ہوتا ہے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی نے موبلائزیشن ہر لیول پہ کرنی ہوتی ہے، یونین کاؤنسل سے لے کے اوپر تک۔ کس لیے کیوں نہ کریں؟ 8 فروری کیا نہیں ہوا اس ملک میں؟ 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈلا ہے، کیا وہ 80-85 پٹیشن ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں؟ جو قانونی ٹائم لائن تھی 6 منتھس کی، وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی؟ نہیں ڈیسائیڈ نہ، ہم نے ایجیٹیٹ تو کرنا ہے۔ اگر دیکھیں کسی کو مار پڑ رہی ہے، آپ کہیں فلسطین میں آج بندے قتل ہو رہے ہیں، تو ہم آواز اس کی نہ اٹھائیں، ان کی شہادتوں پہ نہ بولیں۔ اسرائیل ان کو اسرائیل بنا دیا ہے، خود کو فلسطینی بنا دیا ہے، یہ غزہ ہے۔ دیکھیں ادھر یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ نہیں اوور آل دیکھیں نا، ادھر ہو کیا رہا ہے۔ آپ اگزامپل اسپیسیفک لے لیں، عورتوں کے لحاظ سے لے لیں، ختیجہ شاہ آئی ہے، کسی مہذب خاتون کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوا ہے۔ نارمل سرکمسٹانسز میں یہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں، فوٹیجز دیکھیں، حاجی امتیاز کے ساتھ ہوا ہے، مطلب دکھ آتا ہے۔ بوڑھی ماں جو اس کی جس حالت میں 90 سالہ ماں، مطلب وہ فوٹیجز دیکھ لیں، آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کیا یہ کسی بھی بربریت سے کم ہو رہا ہے؟ ان سے نہیں کمپیئر کرتے کشمیر غزہ سے، مگر پاکستان میں دیکھیں یہ سول رائٹس کی لڑائی ہے۔ سول رائٹس کو کم از کم اتنا کی لڑائی میں پھر آپ نے اسلام آباد پہ قبضہ کر کے ہی کرنا ہے نا۔ قبضہ نہیں ہوتا جی، پولیٹیکل نیریٹو ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ چیزوں کا اثر لیتے ہیں۔ قبضہ کس طرح سے کوئی کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے؟ ابھی ہم اس کی عملی شکل دیں، اس پہ رسپونڈ کر دیں جی کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے 9 مئی کے جو جرائم ہے نا، میرے خیال سے ہم بھول جاتے ہیں، یہ کوئی پرپرٹیڈ وائٹ کالر کرائم، یہ جس طرح پاناما سے اکانما نکالنے ٹائپ کیسز نہیں ہیں۔ 9 مئی ہیپنڈ، 9 مئی سب کے سامنے ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، سنگین جرائم ہوئے، اور یہ بار بار اس کو ایک پولیٹیکل ایک سٹرگل کی آڑ کے اندر جسٹیفائی کرنا اور کہنا جی دیکھیں لوگ جیل میں، بالکل جیل میں ہونے چاہیے، کنوکشنز ہو جائیں چاہیے تھی۔ آج تک یو کے میں رائٹس ہوئے ہفتے کے اندر 3 سال کی لوگوں کی، ود ان 1 week آف دا رائٹس the prime minister came on the podium and he said arrests will follow, convictions will follow, convictions follow۔ خدیجہ شاہ کی جو آخری تصویر ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ 9 مئی کا آؤٹ کم کیا ہے یہ تو پوچھے نا۔ وہ یہی تو بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی بڑا بیانیہ ڈیولپ کیا تھا ان کے ساتھ جو ہوا، وہ اس کو ہم بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں، کبھی میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، کرٹیسائز ہی کروں گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ سسٹم کا حصہ میں گو ہیڈ۔ بٹ سر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو میں نے آپ سے ڈس انسینٹیو کی بات کی، ان کی اب جماعت میں ریٹ ریس ہی یہی ہے کہ خان صاحب کو جا کے جو رپورٹ ملے گی ہماری، وہ یہی ملے گی کہ سب سے زیادہ ادھم کس نے مچایا ہوا، سب سے زیادہ یہاں پہ آگ کس نے لگائی ہوئی ہے۔ جس کا بھی زیادہ کوئی مناسب رویہ ہے، کوئی جمہوری رویہ ہے، وہ اس کے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ اس لیے ایک ریس بھی لگی ہوئی ہے، جو چاہتا بھی ہے وہ مناسب بات کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے، اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج تک ایک دفعہ آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان کا یہ بیان آیا اور صحافیوں کے ساتھ یا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کہ یار میری خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے، گورننس کیسی چل رہی ہے؟ کیا میں نے آپ کو وہاں پہ ٹاسک دیا تھا کہ حکومت بہتر چلائیں، سکولز کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے وہاں پہ کیا بہتری آئی ہے؟ کیوں آج تک اس نے اسٹاک ٹیک وہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ علیم مین گنڈا پور جیسے شخص کو وہاں پہ لگائیں، ریاستی مشینری کو استعمال کر کے بدماشی کریں اور یہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہی ہیز نو ادر انٹرسٹ، ہی ہیز نیور ہیڈ اینی ادر انٹرسٹ ایکسیپٹ فار ہز اون سیلفش پرسنل پولیٹیکل موٹیوز اور اپنی کرسی۔ اچھا ذرا عمیر صاحب، 2 ہیں، ایک انتخابات کا معاملہ ہے اور دوسرا عمران خان کی رہائی ہے۔ ذرا مجھے اس کی عملی شکل بتا دیں کہ اس احتجاج سے دونوں مدعے آپ کے کیسے ایڈریس ہوتے ہیں؟
دیکھیں آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کریں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے بیان کو نہیں ہو رہا نا، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج سے، اعتراض سے، آپ جلغار اس کو نہیں کہتے ہیں، ہمیں تو اسلام آباد کے شہریوں کو جلغاریں ہی نظر آتی ہیں. لیکن آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں، اگر وہ جلغار ایسی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیسی ہوتی. دیکھیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ڈسٹربنس ہوتی، جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے سول رائٹس تو وہ ڈسٹرپٹ کر رہی ہے. دیکھیں کنٹینرائز جب آپ کر دیں گے، اسلام آباد کا نقشہ ہی بدل دیں گے. ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں آج ایڈمنسٹریشن نے کنٹینر لگانے پہ اس سال کتنا خرچ کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. صاحب وہ پتنگ بازوں کو روکنے کے لیے تو کنٹینر نہیں لگا رہے نا، وہ آپ وہاں سے کرینے لے کے چل رہے ہیں، آپ کے بندوں پاس اسلحے موجود ہیں، یہاں پہ پولیس والا مارا جاتا ہے. دیٹس واٹ از ہیپننگ. دیکھیں پولیس والا مارا جاتا ہے، اس کی فیملی کا بیان سب نے پہلے سنا، بعد میں آپ جو چینج کر کے جس کسی پہ ڈال دیں کہ جی عامر مغل نے مارا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح سے ادھر جو بھی مرتا ہے وہ بھی یہی مارتے ہیں، جو اور آپ کی طرف کوئی زخمی ہوتا ہے وہ بھی یہی مارتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ڈیل کرتی جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں حکومت کی طرح بہیو کرنے لگ جائے، دل بڑا کر لے. دیکھیں ہم نے بھی دھرنے برداشت کیے، دھرنے آئے، مولانا صاحب نہیں ادھر بیٹھے رہے، کتنا عرصہ بیٹھے رہے، مولوی انہی پارکوں میں جھولے نہیں لیتے رہے تھے، آپ لوگ ہی کور کرتے رہے. وہ ہوا بلاول صاحب اتنا بڑا جو لانگ مارچ لے کے نکلے تھے جس میں کانپیں ٹانگ گئی تھی، وہ بھی ہم نے بھگتایا نا. تو کیا ہو گیا، آنے دیں یار، آپ کو نہیں پسند، آپ کہیں آپ کو ڈی چوک کا ایشو ہے، کچھ اور خبر بننے دیا کریں، ایسی بات نہ کیجیے. میری ملاقاتیں ہونے دیا کریں، کسی کو کہہ دیں کہ جی چھوڑ دیں، جانے دیں ان کو. دیکھیے آج ہم کوئی اور بحث کر رہے ہوتے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو یہ توقع ہے نا کہ دیکھیے ایک جماعت ہے جس کا ایک وائلنٹ ٹریک ریکارڈ ہے اور کنسسٹنٹ ٹریک ریکارڈ ہے، اور جن جماعتوں کی یہ مثالیں دے رہے ہیں ان کے جلسے اور جلوس اور دھرنے مختلف ہیں ان سے. یہ ایک حقیقت ہے، آپ جتنا مرضی اس کو ڈسلائک کریں. 9 میں انہوں نے کیا، یہاں پہ ڈی چوک پر قبریں انہوں نے کھودی، پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ انہوں نے کیا، یہاں پہ دیواروں پہ شلواریں انہوں نے ٹانگی. جب بھی اسلام آباد آتے ہیں 16 ماہ کی حکومت کے دوران بھی جب یہ آئے تب بھی توڑ پھوڑ ہوئی، اب بھی آئے ہیں توڑ پھوڑ ہوئی، کرینے گلیلیں. اور اس دفعہ تو کمال ہو گیا تھا کہ ایک علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ وہ ڈائلاگز مار کے یہاں سے لیفٹ ٹرن کر کے، باقی کی عادت ورک فرام ہوم تھی اور کارکن اور عوام کو انہیں اکسا کے آگے کیا ہوا تھا، اور پھر سے وہ اسی قسم کا انتشار. لیکن آج اڈیالہ کے سامنے ان میں سے کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں تھا. There were 5 people. نہیں دیکھیے تل صاحب میں یہ بات کرتا ہوں، آج کا جو ہنگامہ ہے وہ آپ ان کے بازی کے حوالے سے بات. کوئی ہنگامہ نہیں ہے جی، ملاقاتیں ان کی پہلے بھی ہوئی تھیں، پھر ہو جائیں گی، یا تو کہیں کہ نہیں ہوئی تھیں. خان صاحب اپنی فیملی سے ہی مل رہے ہیں، خان صاحب مرضی کی مرغیاں بھی کھا رہے ہیں، تو خان صاحب مرضی کے ڈمبلز بھی اٹھا رہے ہیں اور ٹریڈ مل پہ بھی چل رہے ہیں. تو اس لیے فکر کی بات نہیں ہے. خان صاحب اس سے زیادہ جیل مینیول سے بڑھ چڑھ کے ان کو اختیارات اور وہاں پہ سہولیات مل رہی ہیں. سیاستدان گیٹ نمبر 5 کی ایکسیس روک کے گیٹ نمبر 4 کو مضبوط کر رہے ہیں اور انہیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی، تو یہ خود اپنا حال برا کر رہے ہیں، کرتے رہیں. یہ سمجھنے والے آپ دونوں کا بہت شکریہ.